حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اور رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر یہ چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھا دیتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے اور فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہم روز تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا، نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، انسان کا سب سے بڑا اور بہترین عمل معاف کرنا اور بھول جانا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگانا۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے، وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلنے والی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کسی کے ساتھ چھوڑنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لینا کہ اس کے ساتھ اب تک کیوں تھے۔ بچوں کے چہرے پر اس لیے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں تو کرتے ہیں پر سازشیں نہیں کرتے۔ نماز کو چھوڑنا صرف عبادت ترک کرنا نہیں ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے بلانا اور انسان کا نہ جانا بھی ہوتا ہے۔ میں تیرے ہر رضا میں راضی ہوں یا رب، بس تم اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا۔ اور جس دن تم نے مان لیا کہ اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ تمہیں قبول ہے، تو اس دن کے بعد سے ہر فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا۔ جو تم نے کھو دیا وہ رب کی رضا تھی، جو اب تمہارا ہوگا وہ تمہاری صبر کا صلہ ہوگا، اور جو تم سے نہیں ہو سکتا اسے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ سب سنبھالے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اور یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہے تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزل تک پہنچائے گی۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ اسی سے بڑھ کر اللہ کی محبت کی کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنی کو یہ سوچ کر کھو دیتے ہیں کہ وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ رزق کا وعدہ بھی ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ بھی ہے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہر وقت اپنا تن اور من پاک رکھو، کیا پتہ کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے خلق اور رویوں میں ہے۔ صرف اپنی خواہش کا مل جانا معجزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا بھی ایک معجزہ ہے۔ اتنی ہی خوبصورتی سے مانگو جتنی خوبصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ راستے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے مختلف ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ لوگوں کی سازش آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں سوچے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کرو، وہ ایک ہی ہے جو اس جھوٹی دنیا میں آپ سے واقع محبت کرتی ہے۔ جب اللہ بے نمازیوں کی بھی دعا قبول کرتا ہے تو وہ اپنی لاڈلی عبادت تہجد میں مانگی ہوئی دعا کیسے رد کر سکتا ہے۔ لوگ زندگی میں والد کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن والد پھر بھی ان پر مہربانی کرتے ہیں، انہیں سزا نہیں دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو
دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہوتی ہے۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا سر صرف اللہ جانتا ہے۔ اگر تم تھک گئے ہو اور کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو نا امید نہ ہو، یاد رکھو اللہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کرو، آپ کیا محسوس کرتے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، یقین کرو وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اتر آئے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ بہترین تربیت کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی بلا وجہ دل اتنا اداس ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ جن کو سب پتہ ہوتا ہے وہ اکثر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سچ بہت کم لوگوں کو برداشت ہو سکتا ہے۔ انسان تو کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیتے، پھر ان کے رویوں پر افسوس کیا کرنا۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلوں جیسی ہے، زیادہ دیر تک نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آبی حیات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مولا علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کم عمری میں ہی تمہیں زیادہ پریشانیاں مل رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ اللہ تمہیں زیادہ نوازنے والا ہے۔ اللہ سے گفتگو ایک ایسی نعمت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان ان کو مٹا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ انسان کو سب سے بڑا دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اس کے جذبات کی قدر نہیں کرتا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں کا ذکر اپنے رب کے بجائے لوگوں سے کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو زیادہ مقام دے کر بگاڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ لوگ کم ظرف نکلے تو بدلے میں ہماری آنکھوں کو آنسوں سے بھر دیتے ہیں اور دل درد سے بھر دیتے ہیں۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرو کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک کہ اسی سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب 1000 رشتے آپ کے خلاف ہو تو وہ ایک اکیلے آپ کے ساتھ ہو۔ چاہے ساری دنیا تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ میں نے زندگی سے یہ سبق سیکھا ہے، کسی کے لیے کسی کو مت چھوڑو، ورنہ جن کے لیے آپ چھوڑتے ہو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو ایک بار دھوکہ دے چکا ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بہترین مذہب صرف آپ کا ہے تو دنیا میں بہترین کردار پیش کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو ہی اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہ کچھ کہہ ہی لیتے تو اچھا تھا۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ بے وقوفوں کا بوجھ نہ اٹھاؤ، جو بھول گیا اسے بھول جاؤ۔ درسگاہوں میں جو یہ استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ روب دستور ہے دنیا والوں کا، انسان مر جائیں تو قدر کر۔ آپ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو شامل کریں جو آپ کو ہنسا سکیں، آگے بڑھنے میں مدد کر سکیں اور آپ جیسے ہیں ویسے آپ کو قبول کر سکیں۔ دنیا کتنی حیرت انگیز ہے، لوگ اپنی شکل سنوارنے کے لیے پیسے لگا دیتے ہیں اور اپنے اخلاق کو سنوارنے سے کتراتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل مفت ہے۔ غریب ہونا کہانیوں اور کتابوں کی حد تک رنگین ہوتا ہے، حقیقت میں غربت بہت خوفناک اور دردناک ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر بہانہ اور برے وقت میں تانا کوئی کتنا بھی اپنا ہو اکثر مار ہی دیتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والے کو اللہ صبر دے دیتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کو سکون کبھی نہیں دیتا۔ اس لیے حد سے زیادہ پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ جب بہتر سے دور کرتا ہے تو بہترین سے نوازتا ہے اور سکھ اپنے نصیب سے ملتے ہیں۔ امیری یا غریبی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلوں میں روتے ہیں اور مسکرانے والے جھوپڑیوں میں بھی مسکراتے رہتے ہیں۔ آپ کو زیادہ پیسے مل سکتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر باصول شخص سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ صبر کے کچھ گھونٹ اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹھاس چھین لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اللہ اس دل کو کبھی ٹوٹ کر بھی وقت تہجد میں اللہ کو مانگنا نہیں چھوڑتا۔ زندگی کے 4 بہترین استاد ہیں: خالی جیب، ٹوٹا ہوا دل، لوگوں کی بے رکھی اور ناکامیاں۔